السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہمارے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مسائل جو جدید مناہج سے متعلق سلف امت کی راہ سے نکل کر جو نئے نئے راستے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، ان راستوں میں کیا انحرافات ہیں، کیا کچھ بگاڑ ہے، کیا کچھ فساد ہے، اس میں سے چند باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہوگا۔ پس منظر آپ یاد کریں کہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اعتزال کے بارے میں ہو رہی تھی، معتزلہ اور اس کے افکار کیا ہیں، اور اس کے بعد اس دور کا جو اعتزال ہے، جدید اعتزال، نئے دور کی عقل پرستی، عقلانیت، کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کے مقابلے میں اپنی عقل کو مقدم کرنا، عقل کی بالادستی کرنا اور اپنے عقل کو حاکم بنانا، کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کو محکوم قرار دینا، یہ جو فکر چل رہی ہے امت کے اندر، یہ بھی نیا راستہ ہے، نیا منہج ہے، جدید منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو راستہ ہے، امت کے سلف صالحین کا جو راستہ ہے، اس راستے سے بالکل الگ تھلگ ایک نیا طریقہ ہے، نیا منہج ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نئے منہج میں بہت ساری گمراہیاں ہیں، بہت سارے انحرافات ہیں، بہت سارا فساد اور بگاڑ ہے۔ تو جدید جو اعتزال ہے، یعنی نئی عقلانیت، اس دور کی عقلانیت، بات آئی تھی کہ جو معتزلہ فرقہ کسی زمانے میں وجود میں آیا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ تو بعد میں ختم ہو گیا، ناپید ہو گیا، لیکن پھر سے ایک نئے رخ میں، نئے چہرے کے ساتھ، نئی شبیہ کے ساتھ، نئے چولے کے ساتھ یہ فکر پھر امت کے اندر عام ہوئی، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس وقت جو عقلانیت اور اعتزال چل رہا ہے وہ بھی بڑا ہی سنگین ہے، امت کے حق میں بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس سلسلے کی مثالیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور مثالوں میں جو باقاعدہ مثالیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، باقاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مثالیں بطور نام آئی تھیں جن لوگوں نے عقلانیت کو، اعتزال کو ہوا دیا اور کتاب و سنت کے نصوص کے مقابلے میں اپنی عقل کو، اپنی فکر کو ان لوگوں نے بڑھایا اور اپنی عقل کو حاکم بنا دیا۔ اس میں سے چند نام آپ کے سامنے لیے گئے، جس میں سعد زغلول، قاسم امین، طہ حسین اور اس طرح سے اور بہت سارے لوگوں کے نام آئے تھے۔ اور بطور خاص اس دور میں بر صغیر ہندوستان، پاکستان کا جو خطہ ہے، اس میں سے آپ کے سامنے سر سید احمد خان کا نام لیا گیا تھا کہ سر سید احمد خان بھی اسی اعتزال کی فکر کے ایک بہت بڑے راس مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی اعتزال کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سارے انحرافات، بہت سارے یہ انحرافات کا شکار ہو گئے۔ آئی تھی بات کہ انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، سمندر پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے جو پانی دونوں طرف اکٹھا ہو کر کنارے کنارے اکٹھا ہو گیا تھا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا تھا، جہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم گزر گئی تھی، عبور کر لیا تھا باہر کو، اور فرعون اور فرعونی اس کے اندر جب داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو یکجا کر دیا اور پھر وہ غرقاب ہو گئے۔ اس کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک مثال اور بھی آئی تھی، وہ یہ آئی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے، آپ کا جو مقام اونچا ہے، اس کا بھی انہوں نے عجیب و غریب انداز میں انکار کیا ہے، اس میں اندر تعویل کی ہے، اور مختلف بہت ساری باتیں کہہ کر کے انہوں نے اس اصولی عقیدے کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت آج کے اس درس میں، آج کے اس ملاقات میں جو باتیں ہیں وہ ایک دو مثالیں اور باقی بچی ہیں، جس کا تعلق سر سید احمد خان سے ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نام اس سلسلے کا جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ چوتھی مثال ہے، اور یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام البتول العذراء، جو کنواری تھیں، بتول تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم معجزے کی شکل میں دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کلمہ کن کے ذریعے سے، کلمہ کن کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ وروح منہ۔ اس طرح سے ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کی جانب سے روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ ہے یعنی کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا۔ اس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صریح آیات میں موجود ہے اور یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ اب جو اعتزال کی راہ پر چلتے ہوں، عقلانیت کی راہ پر چلتے ہوں، اپنی لاجک کو، دانشوری کو، اپنی عقل کو اور ایسے ہی اپنی ذہانت، فطانت اور اپنے ٹیلنٹ کو کتاب و سنت سے بھی زیادہ اونچا سمجھتے ہوں، وہ لوگ اس پر اپنی عقل کے ذریعے سے ٹپڑیاں کرتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت عقل کی مدد سے کتاب و سنت کو سمجھنے کے بجائے اپنی عقل کو اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں، حاکم بناتے ہیں اور گویا کہ ایک معیار اور کسوٹی اپنی عقل کو قرار دیتے ہیں۔ جو چیز ان کی سمجھ میں آتی ہے اسے تسلیم کرتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے یہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بن شوہر کے یعنی بغیر شوہر کے حاملہ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے کے مسلمہ عقیدے کو جھٹلاتے ہوئے اور یوسف نامی شخص سے شادی اور اس سے حمل کا اس بات کرتے ہوئے سر سید احمد خان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اب مثال کا خلاصہ تو واضح ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو متفقہ عقیدہ ہے اس کا انکار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے حاملہ نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کا شوہر تھا۔ قرآن کریم کی تکذیب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کا انکار ہے کہ نہیں؟ اور نہ جانے کتنی احادیث صحیحہ، صحیحین اور دیگر کتابوں کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کا انکار ہے کہ نہیں انکار؟ اور پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک عظیم الشان معجزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا انکار ہے، قرآن کریم کی صراحتوں کا انکار ہے۔ تو بہرحال انہوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کن کے ذریعے سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو کن کے ذریعے سے پیدا کیا، حضرت مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، ان سب چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ دیکھیے کیا کہا ہے، یہ ان کا اقتباس ہے ان کی تفسیر کا، آیتی بات نا تفسیر الہدا، کیا نام رکھا؟ تفسیر القرآن وہو الہدا والنور، تفسیر القرآن وہو الہدا والفرقان، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اس زمانے میں بلا شبہ حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، بلکہ غالباً ان کا خطبہ بھی یوسف کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو شروع میں نہیں تھا اور حضرت یوسف نہیں بلکہ یوسف، نہ جانے کون سا شخص تھا، کیا تھا، تو یوسف سے ان کا خطبہ یعنی پیغام نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ آگے لکھتے ہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی یہ امر واقع نہیں ہوا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کی کتاب کی صریح آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مقابلے میں یہ اعتزال ہے کہ نہیں، عقلانیت ہے کہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں یوسف سے ان کا پیغام نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور کسی مرد نے حضرت مریم کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں یہ کام نہیں ہوا، یعنی گویا کہ بعد میں یہ کام ہو سکتا ہے اور ہوا، یوسف سے پیغام نکاح ہوا اور انہوں نے حضرت مریم کو چھوا، یعنی جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں ہے نا زوجین کے، وہ تعلقات ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور یوسف کے درمیان پیدا ہوئے۔ یہ کہتے ہیں اس سے لازم نہیں آتا۔ یہ آپ کا لازم کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، اس پرانی تاریخ کو پورے استناد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے۔ اب آپ کی اس عقلانیت کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ لازم نہیں آتا، وہ لازم نہیں آتا؟ یہ لازم ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اس لازم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں، آپ کی خبریں سچی ہیں، اس لیے آپ کا لازم ملزوم یہ زبان کھولنا بھی کیا ہے ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، قرآن کریم کے سامنے حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، اور یہ جرأت ہے، جسارت ہے
یہ جرأت و جسارت کون کر سکتا ہے؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، جسے بغض ہو اللہ کے کلام سے، جسے بغض ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کام تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ عقلانیت کی دین ہے، یہ جدید منہج عقلانیت کی اعتزال کی دین ہے کہ آدمی کتاب و سنت کے صریح دلائل کے اوپر بھی اپنی عقل کو لازم کرتا ہے۔ اب وہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی یہ امر واقع نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب اس کے بعد یہ ہوا۔ حضرت مریم کو چھوا میرے بھائیوں، حضرت مریم کو یوسف نے پیغام نکاح دیا، اس کے بعد نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی، آخری پوزیشن تھی، وضع حمل کا وقت قریب ہو گیا، جب ظاہر ہو گیا حمل، تب لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، مریم تم نے یہ کون سا کام کر ڈالا، یہ کیسی حرکت کر ڈالی؟ تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں تو فاحشہ نہیں تھی، یہ تم نے یہ کام کیسے کر دی؟ میرے بھائیوں، تو آخری جب حالت ہو گئی، جب چاروں طرف سے یہ صورتحال ہو گئی کہ لوگ تانا دینے لگے، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا میرے بھائیوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میرا کچھ اس میں اندر میرا رول نہیں ہے۔ بہرحال پورا واقعہ سورہ مریم میں اور دیگر جگہوں پر موجود ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کو اٹھا کر کے پڑھیں، ضرورت پڑے تو اسے اٹھا کر کے بالکل پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اپنی منمانی اور اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ امت کے سلف صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام نے تفسیر نقل کی ہے، اس سے مزید صراحت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں تو ویسے بھی صریح ہیں، اس میں کوئی خلل نہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن مزید اطمینان قلب کے لیے ہے نا احادیث رسول کو سامنے رکھ کر کے، صحابہ کرام کی تصریحات کو سامنے رکھ کر کے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے پڑھ کر کے پختہ اپنے ایمان و عقیدے کو کر لینا چاہیے، اور اس کی یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں اور کیا عجب کی اس خواب کے، دیکھیے یہ سب عقل ہے، یہ سب کیا ہے؟ اعتزال ہے، یعنی اپنی عقل کو لایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب صریح، اللہ کے نبی کی سنت صریح، لیکن اس پر اطمینان نہیں ہے۔ کیا عجب، یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ایسا ہو گیا ہو، یہ سب کیا ہے؟ انسان کی اپنی اس ناقص عقل کی اپج اور اس کی پیداوار ہے، اس میں کوئی ایسا تعجب کی بات نہیں کہ ایسا ہو گیا ہو، کوئی حیرت نہیں کہ ایسی بات ہو گئی ہو، اس کی کیا گنجائش ہے میرے بھائیو میرے بزرگ؟ لیکن دیکھیے کہتے ہیں کیا عجب کی اس خواب کے بعد ہی حضرت مریم کو اور ان کے مربیوں کو حضرت مریم کی شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بعد میں گھر والوں نے سوچا ہو شادی کر دی جائے، یہ کر دیا جائے، اور یوسف سے شادی کر دی ہو، یہ خیال ان کے گھر والوں کو پیدا ہوا ہو۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ اللہ کا کلام کس لیے اترا ہے؟ ہماری اور آپ کی اس ناقص عقل کی ٹپڑیوں کے لیے، تبصروں کے لیے اترا ہے قرآن کریم کہ ہم جائیں، یہ تعجب کی بات نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی حیرت کی بات نہیں، یہ بعد میں ہو گیا ہوگا، یہ بعد میں ہو گیا ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے قرآن کریم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، قرآن کریم نے اسے بیان کر دیا ہے، اور میرے بھائیوں نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی الجھن اور پیچیدگی ہے، صریح اور صحیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ خیال پیدا ہوا جو آخر کار یوسف کے ساتھ عقد ہونے سے پورا ہوا، دیکھا آپ نے، یعنی حضرت مریم کی مربیان نے یوسف سے نکاح کرنے کا خیال کیا ہو، اور اس کے بعد آخر کار یوسف کے ساتھ عقد نکاح حضرت مریم کا مکمل ہو گیا ہو، یہ ہے عقلانیت، اعتزال جدید۔ پس یہ الفاظ کس طرح، یہ دیکھیے آگے، پس یہ الفاظ کس طرح اس بات پر کہ حضرت مسیح کی ولادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باپ کے ہوئی تھی، دیکھا آپ نے کیسے انکار کر دیا، صاف لفظ میں انکار کر دیا، صاف لفظوں میں انکار کر دیا، کیا کہ حضرت مسیح کی ولادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت، بلا قاعدہ فطرت ہی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، عام جو معمول ہے، عام جو عادت ہے، عام طور پر جو سنتے دیکھتے سمجھتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے، اس کو توڑ کر کے، اس کے خلاف چل کر کے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اگر نبی کے حوالے سے وہ چیز ہوئی ہو، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں اگر وہ غیر نبی کے ساتھ ہوئی ہو۔ تو اس پر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا، یہ کام کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں آگے
बिकलिमतिम मिन्हु, ये देखिए कुरान करीम के अल्फाज हैं, बिकलिमतिम मिन्हु, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक कलिमा यानी कुन के अल्फाज, या क्या है, कलिमतुन अलकाहा इला मरियम, है ना, कलिमा अलकाहा इला मरियम, दोनों अल्फाज, ये दोनों बातें कुरान करीम की आयत में आई हुई। कहते हैं ये जो अल्फाज आए हुए हैं, दोनों अल्फाज में क्या है भाई, यही ना कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतन से कलिमे कुन के जरिए से हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों आयतों में यही बात बयान की गई। कहते हैं ये जो अल्फाज हैं कुरान करीम के, ये अल्फाज भी किसी तरह बिन बाप के पैदा होने पर दलालत नहीं करते। इनकार की इससे कोई सरी इबारत हो सकती है? एकदम सरी इबारत में इन्होंने इनकार कर दिया। क्या ये अल्फाज भी किसी तरह बिन बाप के, ये अल्फाज भी किसी तरह बिन बाप के पैदा होने पर दलालत नहीं करते। अब अल्लाह का कलाम सरी है, नबी की सुन्नत सरी है, सहाबे इकराम और सलफ से खलफ तक ये अकीदा सराहत के साथ मानते हैं, इसका बरमला इजहार करते हैं। अब उसके बाद कोई नया शख्स आए और अपनी अक्ल को हाकिम बना करके ये बात कहे कि ये अल्फाज कुरान करीम के इस मौजिज़े पर दलालत नहीं करते, तो आप बताइए कि कुरान करीम पर अपनी अक्ल को हाकिम बनाना है कि? कुरान करीम अल्लाह का कलाम नीचे और हमारी अक्ल उसके ऊपर। हमारी अक्ल नहीं मानती है, ये अल्फाज इस बात पर दलालत नहीं करते कि हजरत मरियम बगैर शौहर के बच्चा जन सकती है और हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं। ये साफ इनकार कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, कहते हैं इन अल्फाज से, आगे देखिए, इन अल्फाज से बिन बाप के पैदा होने पर कुछ भी इशारा नहीं निकलता। इशारा भी नहीं निकलता, सराहत तो दूर की बात, इशारा भी नहीं निकलता, ये हालत है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लफ्ज क्या है, वो रूह मिन्हु, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रूह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से ये रूह जिस्म की शक्ल में वजूद फरमा दी। रूह मिन्हु के लफ्ज से भी बिन बाप के पैदा होना साबित नहीं होता। देखा, ये है सर सैयद अहमद खान। अब मेरे भाइयों, इससे पहले भी हमने अर्ज किया था कि वो तालीम के, एजुकेशन के, तरबियत के, एकेडमी के कितने बड़े रहबर हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के किसी भी शख्स को, बड़े से बड़े नाम, बड़ी से बड़ी हैसियत वाले शख्स को परखने का और उसको जांचने का पैमाना अल्लाह की किताब की रोशनी में, नबी की सुन्नत की रोशनी में, उसका अकीदा, उसका ईमान क्या है, ये सबसे बुनियादी चीज है। बकिया कारनामे दुनियावी एतबार से तो अंजाम देने वाले बहुतों ने अंजाम दिए, उसकी बुनियाद पर इतने बड़े बड़े अकायद के फसाद और कुफरिया बातों को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी दीन, ये दीन है मेरे भाइयों, सरापा दीन है, ईमान है, अकीदा है कि हम किसी भी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत के जो मुसल्लमात हैं, मुसल्लमा अकीदे हैं, उसके सिलसिले में उसका ईमान और अकीदा क्या है, उसके एतबार से उसको परखें और उसको जज करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जो अहले इस्लाम है, उम्मत के उलमा है, उनकी जिम्मेदारी। देखिए, उसके बाद तरदीद, जो लोग भी ये मौजिज़ा मानते हैं, जो भी इस मौजिज़े को बयान करते हैं, उन पर तरदीद भी कर रहे हैं। कहते हैं सूरह मरियम में जो अल्फाज वारिद हुए हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है और समझा जाता है कि उनसे बिन बाप के पैदा होने का इशारा पाया जाता है, मगर यह भी सही नहीं है। पूरी उम्मत की तगलीद, किताबुल्लाह का इनकार, नबी की सुन्नत का इनकार, और पूरी उम्मत जो इस अकीदे को मानती रही है, उन सबको गलत ठहरा देना कि ये अकीदा ही, ये मानना ही सही नहीं। यानी कुरान करीम सूरह मरियम की आयत से जो ये बात समझी जाती है, ये सही नहीं। अब जितने लोग भी ये बात समझ रहे हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, सबके सब गलत समझ रहे हैं, सब गलती पर हैं। और सर सैयद अहमद खान अपनी किताब तफसीरुल कुरान हुवल हुदा वल फुरकान जो बना रखी है, लिख रखी है, इसमें वो कहते हैं कि ये यही सही है। जिस वक्त की ये गुफ्तगू है, बिला शुबहा हजरत मरियम को किसी बशर ने नहीं छुआ था, लेकिन उसके बाद उनका खितबा यूसुफ से हुआ और हस्बे कानून फितरत इंसानी अपने शौहर यूसुफ से हामिला हुई। देखा आपने मेरे भाइयों, ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, जब आदमी एक बात को अपनी अक्ल से, अपनी लॉजिक से साबित करने की जुर्रत और जसारत करता है, तो इस काम के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
کیونکہ اللہ کا کلام بہت جامع ہے، اللہ کے کلام کی تعبیرات بہت عظیم ہیں، اور دلائل ایک نہیں ہے بلکہ متعدد دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، دلائل صریح ہیں، اشارتی ہیں، کنائی ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے مطلب دلائل ہیں، مختلف انداز کے دلائل، اس لیے ان تمام دلائل کو تلاش کر کر کے ڈھونڈ کر کے ان سب پر اپنی عقل کا حکم لگا کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہی کام سر سید احمد خان نے بھی کیا۔ دیکھیں یہاں تو صاف کہہ دیا نا کہ اپنے شوہر یوسف سے قانون فطرت کے مطابق حاملہ ہوئی، یعنی شوہر سے حاملہ ہوئی، اور یوسف بغیر باپ کے پیدا نہیں، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اپنے باپ یوسف کے نطفے سے پیدا ہوئے، یہ انہوں نے کہا۔ اب حضرت مریم کو عذرا، حضرت مریم کو بتول، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، ان ساری باتوں کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفت اور ایسے ہی پاک دامنی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کی ہے، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ اپنی عقل سے اسے بھی ختم کرنا ہوگا نا، تاکہ سارے دلائل ختم کر دیے جائے۔ آگے لکھتے ہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسی عمر میں جس میں حسب فطرت انسانی کوئی بچہ کلام نہیں کرتا کلام کیا تھا، اس کا بھی انکار۔ لازم بات ہے نا بھائی، انکار کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ شوہر سے حاملہ ہوئی اور باپ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، تو یہ جو الزام لگایا گیا، پوچھا گیا اور ان کی عزت و آبرو پر تہمت لگائی گئی، اس پر جو جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو فی المہد، مطلب بالکل شیر خارگی کی عمر میں جو بات کلام کرنے کا تذکرہ فرمایا، پھر وہ کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، تو اس کا بھی انکار کیا، کہا یہ بات بھی قانون فطرت کے خلاف ہے اور یہ بات نہیں مان سکتے، قرآن کریم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسی عمر میں جس میں حسب قانون فطرت کوئی بچہ بات نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ نے بات کیا تھا، یہ بھی صحیح نہیں، اس کا بھی انکار۔ تو قرآن کس لیے، اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی، آپ کو اس کو پڑھنے کی تفسیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا سارا نظام اپنی عقل کی بنیاد پر چلتا ہے، تو آپ اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی کتاب قرآن کریم کے بالمقابل لکھ کر کے پیش کر دیتے امت کے سامنے۔ قرآن کریم کا سراسر انکار۔ آپ دیکھیے آگے، تو اس کا بھی انکار کر دیا۔ مزید آگے کہتے ہیں واللتی احصنت فرجہا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ جس خاتون نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کی دیکھیے تعویل دیکھیے کس طرح سے گھما رہے ہیں، کا معنی لکھتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ احسنت فرجہا من کل رجل، استغفر اللہ، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی مطلب جو طریقہ انسانی زندگی میں تولد کا، تناسل کا چلتا ہے، اس حوالے سے حضرت مریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شرمگاہ محفوظ تھی، کسی بھی طرح سے جائز ناجائز حلال حرام کسی بھی طریقے سے شرمگاہ محفوظ رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ احسنت فرجہا من کل رجل، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی عام بات ہے کہ نہیں، کسی بھی مرد سے، کسی بھی شخص سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، لیکن یہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم نے ہر مرد سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہر مرد سے حفاظت نہیں کی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا آگے؟ اپنی شرمگاہ کو ہر مرد سے بچائے، بلکہ یہ معنی ہے کہ احسنت فرجہا من غیر زوجہا، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ورنہ شوہر تو تھا ہی یوسف، اور یوسف سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بات نہیں، یوسف تو شوہر تھے، اور یوسف سے میرے بھائیو حضرت مریم حاملہ ہوئی، اور یوسف کے نطفے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کا انکار، قرآن کریم کی آیات کی تعویل، اس کے اندر ہیرا پھیری، اور میرے بھائیو اس کے اندر الحاد، اس کے ذریعے سے کام لیا، تحریف سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں
اور امت کے صحابہ نے اپنی سیرت میں بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ یعنی خلاصہ سمجھ میں آ گیا نا. کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم نے اپنے شوہر کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مرد سے حفاظت کی. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت مریم نے اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہروں سے یعنی زناکاری بدکاری سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تعویل کر دیا، لیکن ظالموں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی سب سے بڑا الزام ہے، بہتان ہے اور یہودیوں کی تائید ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ فاحشہ، زانیہ، فاجرہ سمجھتے تھے. اس فکر کی تائید ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میرے بھائیوں عقلانیت اور اعتزالی فکر کا نتیجہ. ظاہر ہے کہ منہج سلف میں اس کی کیا گنجائش؟ سلف کا منہج عقل کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا، عقل کو صرف مددگار کے طور پر استعمال کرنا، اس کی مدد سے، اس کی سپورٹ سے، اس کی تعاون سے، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرنا. حاکم بنا دینا اس کی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے. تو یہ ہے، کہتے ہیں پس صاف ظاہر ہے کہ اس لفظ سے حضرت مریم کا تہمت بد سے بری ہونا نکلتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا. میرے بھائیوں تبصرہ کرنے کے قابل بھی یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن محض بتلانے کے لیے، محض واضح کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے. بڑے بڑے نام، اونچے اونچے کارنامے، بڑی شہرت، اور جس کا سال سال مرنے والے دن پر ڈے منایا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں محفلیں مجلسیں منعقد کر کے ان کے کارنامے اور یہ قیام وہ قیام فلاں فلاں سب بیان کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ ایمان و عقیدے ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے. اس سے جو گمراہی امت کے اندر پھیلی ہے، اتنا بڑا طبقہ ان کا فالوور ہے، میرے بھائیوں آپ سوچئے کہ کتنی عقیدت سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہوگا، اور کیوں یہ عقلانی فکر، کیوں یہ خارجی فکر، کیوں یہ اعتزالی فکر امت کے اندر عام ہوتی ہے. اسی طرح کے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے نامور لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو تلاعب کیا ہے، اسی کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ اعتزالی فکر دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ عام ہوتی ہے. تو یہ ہے، اور یہ حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ بات کہی. تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، جلد 2 صفحہ نمبر 26 سے لے کر کے 33 تک، سورہ آل عمران آیت نمبر 69 کے نیچے. اچھا، اس کے بعد 5ویں مثال آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے، اور یہ چیزیں بطور مثال ہیں، یہی 5-6 چیزیں نہیں ہیں، ایسی باتوں سے ایک ایک صفحہ، ایک ایک پیراگراف بھرا ہوا ہے قرآن کریم کی. ان کی تفسیر کے اندر، تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان کے اندر اٹھا کر کے نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیونکہ دیکھنے سے گمراہی اور ضلالت اور انحراف دماغ کے اندر جنم لے سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں 5ویں مثال، حج بیت اللہ کی منمانی متصوفانہ حقیقت بیان کرنے کے بعد. دیکھا آپ نے، قرآن کریم اللہ کے نبی کی سنت خانہ کعبہ کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بنیاد کب پڑی، کس نے تعمیر کیا، کس نے دوسری تعمیر کی، کس نے تیسری تعمیر کی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت. میرے بھائیو ایک ادنا سا آدمی جو اسلام سے کتنا بھی دور ہوگا عملی طور پر، وہ بھی اپنے دل کی گہرائی میں خانہ کعبہ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اور اس کا دل مچلتا ہے کہ کسی طرح سے وہ خانہ کعبہ کا دیدار کر لے، دیکھ لے اسے. آپ دیکھیں، اب حج بیت اللہ کی منمانی متصوفانہ حقیقت بیان کرنے کے بعد قبلۃ المسلمین خانہ کعبہ کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں. خانہ کعبہ کی توہین، خانہ کعبہ کی تحقیر، یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے. خالی ایک پیراگراف پڑھ کر کے دیکھیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھوٹے گھر، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھوٹے گھر یعنی چوکون گھر، یعنی سمجھ لو کہ 4 کھوٹوں پر، 4 پلروں پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ڈیزائن اس کے اندر نہیں ہے کہ اسکوائر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھوٹے گھر میں ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں 7 دفعہ اس گھر کے گرد پھرے بہشت میں چلے گئے، یہ ان کی خام خیالی ہے. استغفر اللہ.
میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حجر اسود جو نا، اس کا استلام، اس کی تقبیل، تحط الخطایا حطا، انسان کے گناہوں کو ایسے تسلسل کے ساتھ گراتا ہے، گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے، خانہ کعبہ کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عبادت کو انجام دینے سے، حجر اسود کو چومنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سودت و خطایا بنی آدم، جنت کا لایا ہوا پتھر تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ میرے بھائی، کتنی دلیلیں ہیں اس حوالے سے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کی سنت، خانہ کعبہ کے گرد طواف کی کتنی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ کی طواف کی توہین، اس عبادت کی توہین، صرف اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نیچریت ہے، اپنی عقلانیت ہے، اپنی اندھی عقل کا استعمال کرنا، گھوڑا دوڑانا ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چو کھوٹا گھر، یعنی 4 ستونوں پر قائم کیا ہوا یہ گھر، اس میں اتنی متعدی برکت ہے کہ جو 7 دفعہ اس کا طواف کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ ان کی خام خیالی، یعنی یہ سوچ صحیح نہیں۔ کوئی چیز سوائے خدا کے مقدس نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ کوئی چیز سوائے خدا کے مقدس نہیں ہے۔ خدا مقدس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس ہے، خدا کی تو گنجائش بھی نہیں۔ خدا کے لفظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حقیقت میں جائز نہیں۔ صحیح یہی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب تجوزاً لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ خاص طور پر اردو ادب اور شعرا، نظم و نثر کے اندر خاص طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ صحیح عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے سوا کسی نام کا استعمال اللہ کے لیے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی اکا دکا نام ہے کہ ہمیں یہ نام لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ہیں میرے بھائی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو، اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو جو اچھے نام ہے وہ اللہ نے بتا دیے، نبی نے بتا دیے، یہ اچھا نام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نام ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ کوئی بھی تعبیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسی استعمال کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے صوفیہ جو لوگ جو ہے قائم بنفسہ، صانع اور کون کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے، امت کے علماء نے کہا کہ حرام ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اس کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیے کیا کہا، خدا کے مقدس، خدا کے سوا مقدس کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مطلب سب سے زیادہ عظمت والی ہے، کمال کا اعلیٰ درجہ، انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا کمال کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقدس کتنا ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا جلال کتنا عظیم ہے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بھی مقدس بنایا ہے، وہ بھی مقدس ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی کیا ہے؟ مقدس ہے۔ اللہ کا یہ گھر بھی مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جو دنیا کے اندر ہیں، مساجد، یہ کیا ہے؟ مقدس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے، خواہ وہ جاندار ہوں بے جان ہوں، بہت ساری چیزوں کو مقدس بنایا ہے، وہ بھی مقدس ہے۔ انہیں بھی محترم بنایا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ انہیں فضیلت عطا فرمائی، وہ بھی فضیلت والی۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی چیز سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا خدا کے نام کے، اللہ کے نام کے مقدس نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ بہت ساری دلیلوں کا، بہت سارے نصوص کا انکار ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کے تقدس کو بیان کرنے کا جو موقع، اس وقت خانہ کعبہ کی تقدس کا انکار کرتے ہوئے، بلکہ خانہ کعبہ کی توہین کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں ان کی تفسیر میں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز مقدس نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مقدس ہے۔ اس 4 پیر کے گھر طواف کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی انسان کو۔ میرے بھائی، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ نہیں؟ خالص عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ وہی عمل صرف جنت میں نہیں لے جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے راستوں میں سے، جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل خانہ کعبہ کے گھر طواف کرنا ہے۔ اس کا انکار کرنا، اپنی عقل کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی توہین کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ پھر یہ بات کہنا کہ یہ پتھر کا 4 پیر کا گھر، اس کے گھر طواف کر لینے سے جنت مل جائے گی، یہ خام خیالی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 4 پائر پر، 4 ستونوں پر قائم پتھر کے کسی گھر کا ہم طواف کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں
یہ گھر اللہ کا ہے، یہ گھر مقدس ہے، اور اس گھر کے گرد طواف کرنا اللہ کا حکم ہے، اور اس گھر کے گرد طواف کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ کسی بھی چار پیر کے گھر کی گرد طواف کر رہے ہیں۔ وہ کوئی عام گھر نہیں ہے، کوئی عام ستون والا، چار ستون والا کوئی بھی ڈھانچہ نہیں ہے کہ اس کے گھر طواف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی گھر طواف کرنے کی فضیلت ہے، اس لیے ایک مسلمان یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کس طرح سے اس گھر کی توہین کی جا رہی ہے، حکم الہی کی توہین کی جا رہی ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کی گھر طواف کرنے کی جو فضیلت ہے، یہ ہمارا آپ کا خیال تھوڑی نہ ہے، یہ کسی کی خام خیالی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، خیال انسانی نہیں ہے، بلکہ خیال یا کیا ہے، یہ رضائے ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں آگے، اسی کا نام مقدس ہے اور اسی کا نام مقدس رہے گا۔ اس چوکھوٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھا آپ، اتنی توہین کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس چار پیر کے گھر، چار ستون کے گھر پھرنے سے، پھرنا بطور توہین ہے، یہ وہ پھرنا نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ طواف استعمال ہوا ہے، ورنہ پھرنے کے لیے بہت سارے لفظ عربی زبان کے اندر موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہ لفظ عبادت کا لفظ خاص معنی میں استعمال ہے۔ اس لیے اس چوکھوٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی گویا کہ اللہ کے گھر کی کوئی قیمت نہیں ہے اس شخص کے یہاں۔ اس گھر کے، اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں، وہ تو کبھی حاجی نہیں ہوئے۔ سر سید احمد خان کی بات ہو رہی ہے بھائی، کسی یہودی کی بات نہیں ہو رہی، کسی دشمن اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسلام کے نام لیواؤں، تعلیم اور تربیت کے پیشوا کی بات ہو رہی ہے، جنہیں لوگ سال ہر سال میرے بھائیوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کارنامے کی بنیاد پر۔ اس شخص کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، اس شخص نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو کبھی حاجی نہیں، یعنی گدھے اور اونٹ گھومتے ہیں، وہ تو کبھی حاجی نہیں ہوتے۔ تو ہمارے گھومنے چکر لگانے سے کیا مل جائے گا؟ کیا جنت مل جائے گی؟ یہ تو خام خیالی ہے۔ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا میرے بھائیوں کی، کیا یہ خانہ کعبہ کو پورے طور پر انکار مقصد ہے، یا حج بیت اللہ کا انکار مقصد ہے، یا طواف کا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات کی، آدمی اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں پھر دو پاؤں کے جانور یعنی انسان، پھر دو پاؤں کے جانور اس کے گرد پھر لینے سے ہم کیوں کر حاجی ہو جائیں؟ حج بیت اللہ کا بھی انکار ہے۔ یہ ہے اعتزال، جدید اعتزال۔ جدید اس لیے لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ جو اعتزال والا فرقہ نکلا تھا وہ تو تقریباً ناپید ہو گیا تھا، ہے نا؟ لیکن اب یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور اس کے بھی ادوار ہیں، اس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ دو تین نام ہم نے جان بوجھ کر کے اس لیے منتخب کیے تھے کیونکہ ان کا زیادہ چرچا آج کل کے ہمارے بھائیوں کے بیچ میں، ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کے بیچ میں ان کا چرچا زیادہ ہے، اس لیے خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کے بارے میں مزید لکھتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ حج کے بارے میں آپ نے سن لیا، طواف کے بارے میں آپ نے سن لیا، خانہ کعبہ کے بارے میں آپ نے سن لیا، ہے نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی، قبلے کا بھی انکار۔ خانہ کعبہ کے گرد، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے وجہ، دلیل دیکھیے، عقل، آدمی جب اپنی عقل کو حاکم بنا دیتا ہے تو کچھ بھی پیش کرتا ہے، کہیں سے بھی استدلال کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ نماز میں سمت قبلہ کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا حکم نہیں ہے؟ کتنی دلیلیں چاہیے اس لیے، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی دلیلیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی دلیلیں، ایک نہیں دنیا بھر کی دلیلیں موجود۔ بھئی قبلے کے بغیر تو ہماری عبادت، نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نماز
یہاں تک میرے بھائی، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی سمت رات کا وقت ہو پتہ نہ چل سکتا ہو، اور آج کل کی طرح سے جو وسائل فراہم ہو گئے ہیں یہ وسائل بھی نہ ہو اور کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہ ہو، انسان کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کر لے، تحری یعنی جستجو، تلاش، محنت کر کے پتہ لگائے، کوئی مل جائے تو پوچھ لے، یا کوئی اور قرینہ تلاش کر کے پتہ لگائے کہ قبلہ کون سا ہے۔ اگر یہ کام وہ نہیں کرتا ہے، جیسے تیسے جس طرف بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن پوچھنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، اور جو کچھ بھی اس کے پاس وسائل تھا اس کا استعمال کرنے کے بعد اگر وہ کسی سمت نماز پڑھتا ہے قبلے کی سمت سمجھ کر کے، اور صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز قبلے کی طرف نہیں تھی بلکہ کسی اور طرف ہوئی تھی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لے قبلے کی طرف چہرہ کر کے۔ استقبل القبلہ، میرے بھائی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو کہاں کر لو؟ مسجد حرام کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف۔ پوری دنیا کے مسلمان سمت کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ واجب ہے، واجب ہے، فرض ہے میرے بھائی۔ اضطراری صورت ہو جائے، ناگہانی صورت ہو جائے، ناممکن کوئی صورتحال پیش آ جائے، اس کا حکم الگ ہے، اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ نماز بھی سمت قبلہ کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا، کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا نہیں ہے، اور اسی لیے ایک ادنا سے عذر پر ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ معمولی سا عذر ہو جائے تو قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم ہے ہی نہیں۔ یہ دراصل جہالت پر، لا علمی پر مبنی یہ بات ہے۔ جب آدمی دین اور شریعت کے اصولوں کو نہ سمجھے اور اس کے احکام کو نہ سمجھے تو اس طرح کی بات کرنا بہت عام سی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ یہ چند مثالیں بطور یعنی کہہ لیجئے کہ بطور تمثیل، بطور مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ورنہ اس طرح کی مثالیں اس تفسیر کی کتاب کے اندر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بھری پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ جہاں کوئی پڑھنے والا طالب علم پڑھے گا اسے قرآن و سنت کے خلاف اپنی عقل کا، اپنی نیچریت کا میرے بھائیوں نمونہ دکھائی دے گا۔ اچھا، اب یہ تو چند مثالیں ہو گئی، 5 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری مثال بھی، دوسری شخصیت کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسے بھی آج پڑھ لیں۔ اسی طرح عقلانیت، خود ساختگی اور جدید اعتزال کو بڑھاوا دینے والی شخصیتوں میں ایک معروف نام مولانا سید ابو الاعلی مودودی کا بھی ہے۔ یہ بھی ایک معروف نام ہے، اپنی عقل کو حاکم بنانا، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات وغیرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اس پر، غرض ایسی بہت ساری آیات پر اور ایسی بہت ساری احادیث پر، چاہے وہ بخاری کی ہوں، مسلم کی ہوں، دیگر کتابیں کی ہوں، ان کے اوپر اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا، یہ بھی میرے بھائیوں مولانا مودودی بھی اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ انہوں نے اپنی عقل و دانش سے شریعت کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اپنی عقل کے مطابق امور کو تسلیم کیا، ورنہ بلا تردد رد و انکار کر دیا، یا پھر دور ازکار تعویل کر دیا، یعنی دور کی کوڑی لا کر کے اس کا معنی گھما دیا، تعویل کر دیا، جیسا کہ ان کی عقلانی فکر ان کی تحریروں سے روز روشن کی طرح جا بجا آیا ہے۔ بطور مثال عقائد اور بالخصوص صفات الہی کے باب میں مولانا کی تحریروں سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ چند مثالیں مولانا مودودی کی کتابوں سے، ان کی تفسیر سے اور دیگر تحریروں سے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ چند مثالیں ہیں، اور چونکہ دونوں باتیں ساتھ میں بیان کی جا رہی ہیں اس لیے اس کا بھی تذکرہ آج ہی ہو جانا چاہیے، یعنی سر سید احمد خان کی مثالیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی۔ نمبر 1، پہلی مثال کیا ہے؟ استوا اور عرش کی تعویل اور انکار۔ استوا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہوا کا معنی کیا ہے؟ ارتفع وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہوا،
اپنے عرش پر بلند ہوا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب دیکھیں استوا کا بھی انکار اور عرش کی بھی تعویل اور اس کا انکار۔ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کے جو معنی ہیں عام بول چال اور سمجھنے کے اعتبار سے وہ تخت کے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں کا کوئی تخت یا ہمارے مدرسوں کا کوئی تخت، اسکولوں کا کوئی تخت، یا مثال کے طور پر کوئی مسند جس پر کوئی بڑا آدمی بیٹھتا ہو، یا مثال کے طور پر کوئی شاہی تخت ہو، یہ سارے تخت جو ہیں یہ ہماری اور آپ کی مخلوقات کی، انسانوں کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرش الہی اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ عرش الہی کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں مولانا مودودی، ارشاد باری تعالی ہے ثم استوى علی العرش، سورہ یونس آیت نمبر 3، پھر عرش پر بلند ہوا، پھر عرش پر کیا ہوا؟ بلند ہوا۔ مولانا مودودی ترجمے میں لکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ حکومت اور تخت حکومت یہ کیا چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا یہ کیا چیز ہے؟ گویا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اس عرش کا سرے سے تذکرہ ہی ختم کر دیا گیا ترجمے میں۔ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا یعنی حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا، حکومت مل گئی، حکومت ہاتھ میں آ گئی۔ جیسے ہم کسی دنیا کے حقیر فقیر بادشاہ اللہ کے مقابلے میں ہم سب حقیر ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب کیا ہے؟ محتاج، بے کس و بے بس ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پھر فلاں شخص تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، یعنی حاکم ہوا، اسے بادشاہت مل گئی، اسے حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ پہلے کس کی حکومت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے پہلے کس کی حکومت تھی کہ وہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تخت حکومت پر جلوہ گر ہو گیا؟ میرے بھائیوں، کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کے تخت پر فائز ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ اپنی سرکاری گدی مل گئی، حکومت کی کرسی مل گئی، ایسی کیا کہہ دیا؟ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت حکومت کی بات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ حکومت کی بات کوئی کرتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اتنا زیادہ یہ بات کرتے ہیں، اور مولانا مودودی کی جماعت کے لوگ اتنا زیادہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ توحید، کلمہ عبادت، کلمہ الوہیت کا معنی بھی یہ حکومت سے ہی بھی کرتے، حکومت ہی سے کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لا حاکم الا اللہ۔ تو آپ خود بتائیں حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا تو اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون حاکم تھا؟ کیونکہ حاکم تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ کیا کہا؟ لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ لا حاکم الا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اور آج بھی کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، دین اسلام، دین قائم کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس دنیا کے اندر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اس پر تو بڑی بات ہوتی ہے، جبکہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اصولوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جو معنی وہ سمجھتے ہیں حکومت کا، اس کا کوئی تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ معنی ہے جو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ خود بتائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حاکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حکم اور فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا، اس لیے آج دنیا کے لوگوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، پورے معاشرے کو جاہلی معاشرہ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، اور گناہوں پر، معاصی پر، کبائر پر لوگوں کو اسلام سے خارج کر دینے میں بھی جلدی تاخیر نہیں کرتے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے اس فکر کی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا،
تو اس سے پہلے کون تخت حکومت پر جلوہ گر تھا؟ میرے بھائیوں، عجیب، حکومت کہاں سے آ گیا؟ آیت کریمہ میں کس لفظ کا ترجمہ حکومت سے کیا گیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر عرش پر بلند ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی ہے. حکومت کا لفظ کہاں سے آیا؟ حکومت کا لفظ کہاں سے آیا؟ کوئی لفظ آیت کریمہ کے اندر نہیں حکومت کا، لیکن یہ معنی میرے بھائیوں بیان کر دیا. اچھا، اس سے پہلے سورہ آراف میں، یہ تو سورہ یونس کی آیت کریمہ تھی، سورہ آراف آیت نمبر 54 کے ترجمے میں کیا لکھا ہے آپ دیکھیے. پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. تخت سلطنت سلطانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے؟ نعوذ باللہ. کان اللہ ولم یکن شیئا قبلہ، کان اللہ ولم یکن شیئا معہ. اللہ ہی تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حکومت کہاں سے لائے؟ حکومت، سلطنت، پورا آج بھی ساری انرجی، چاہے حقیقت سے اس کا تعلق ہو نہ ہو، کتنا ہو نہ ہو، اسے قطع نظر، لیکن ساری انرجی حکومت سلطنت، حکومت سلطنت، حکومت سلطنت، اسی کے گرد ہمارے بھائیوں کی گھومتی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان آیات کے ترجمے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی گئی. ابھی آگے تفسیر بھی آ رہی، تشریح بھی انہوں نے تشریح کی ہے. اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، پھر اس کی من مانی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے. من مانی تفسیر دیکھا آپ نے کیا ہے؟ وہ خدا کے، اور بات آ چکی کہ خدا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. خدا کی استوا علی العرش، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہی تو مسئلہ ہے. جب سمجھنا مشکل ہے تو آپ نے کیوں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے بلند ہوا. تو آپ کو وہی کہہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، تو ساری امت کہہ کر کے آگے بڑھ گئی. سمستوى علی العرش، اپنے عرش پر بلند ہوا، آگے بڑھیے آپ. جب سمجھنا ممکن نہیں، مشکل نہیں، کہتے ہیں تفصیلی کیفیت، تفصیلی کیفیت نہیں، اجمالی کیفیت. کیفیت تو پاسبل ہی نہیں ہے. اجمالی، تفصیلی، سرسری، تفصیلی، کسی بھی طرح کی کوئی کیفیت کا علم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. یہی وہ مشکل ہے کہ جب تخت حکومت پر، تخت سلطنت پر جلوہ گر، جلوہ فرما ہونے کی بات کہی گئی تو اس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کر دی گئی کہ جیسے دنیا کا کوئی حاکم اور بادشاہ اپنی تخت سلطنت پر، تخت حکومت پر فائز ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اپنی تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو گیا. تو تفصیلی یا اجمالی کوئی بھی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں بیان کر دیا ہے. ہم صرف اور صرف کیا کریں گے؟ جو چیز جتنی جیسے ثابت ہے ویسے ہی سلف امت کے عقیدے اور منہج کی روشنی میں ثابت کریں گے. نہ تو کیفیت بیان کریں گے، نہ تو انکار کریں گے، نہ تو کیفیت بیان کریں گے، نہ تو تشبیہ دیں گے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری اور کوئی تعویل اور تحریف کریں گے. میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اب دیکھیے آگے، عقل کا گھوڑا ہے، دیکھا، عقلانیت، اعتزال جدید. کیسے؟ بہت ممکن ہے کہ، کہاں سے آیا یہ؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ؟ کوئی میڈیا پر تبصرہ کرنا ہے؟ کوئی دنیا کے لوگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ہے؟ کوئی ماحول پر کوئی ٹپڑی کرنی ہے کیا؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کیسے انسان کہہ سکتا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو. ایسے تو آپ بھی کچھ بنائیے، سوچئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میں بھی سوچوں کا کیا ہو سکتا ہے، تیسرا بھی کوئی سوچے، فلاں 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 فلاں، ساری دنیا سوچے. بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو، بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو، بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو. کیا ہے یہ؟ مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جدید اعتزال ہے، عقلانیت. یہ جدید مناہج میں سے، نئے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جسے لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. یہ راستہ سلف کا راستہ نہیں ہے.
سلف کا راستہ کیا ہے؟ امر روح کما جاءت بلا کیف، جیسے اللہ کے بارے میں جو صفات آئی ہوئی ہیں اسے ویسے ہی چلا دو، اسے ویسے ہی گزار دو، بلا کیف، کیفیت بیان کیے بغیر۔ اب بہت ممکن ہے ایسا ہوا، بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو، کیوں بھائی؟ کون ہے؟ کون ہے آخر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اسی کا نام عرش ہو۔ بھئی عرش کیا ہے؟ اسے کیوں نہیں تلاش کرتے اللہ کے نبی کی سنتوں میں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگیوں میں؟ کیوں آپ یہاں وہاں کی تعویل کرتے ہو؟ کیوں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہو؟ ایسے اگر ہر آدمی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے تو قرآن کریم کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات کی بات ہے یہ۔ تو اپنی سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کا نام کیا ہو؟ عرش۔ گویا کہ عرش جس معنی میں ہے، عرش جس معنی میں ہے اس معنی کا اس معنی میں اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جہاں سے سارے دیکھیے آگے، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہو، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکومت سلطنت بنا لی ہو اور وہاں سے اس کو مرکز بنا کر کے وہاں سے کیا کر رہا ہو؟ اپنی طاقت اور اپنا وجود بھی ظاہر کر رہا ہو، اور وہیں سے دنیا کا سسٹم اور نظام بھی چلا رہا ہو۔ یہ سب اپنی طرف سے، اپنی عقل سے ایسا کر دیا ہو، بہت ممکن ہے یہ ہوا ہو، بہت ممکن ہے یہ ہوا ہو، یہ صورتحال ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، دیکھا آپ نے، یہ عقل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو۔ عرش کا انکار یہ بھی ممکن ہے۔ عرش کا مطلب کوئی چیز نہیں، بلکہ کیا ہے اس کا معنی؟ اقتدار فرما روائی ہو، یعنی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حکومت، اپنا اختیار، یہ اس کا معنی ہو، کوئی تخت، کوئی چیز نہ ہو، اس کا بھی امکان ہے۔ اور اس پر جلوہ فرما ہونے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ہو۔ سب تعویل، سب اپنی عقل کا میرے بھائیوں حکم اس پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوا ہو، جلوہ فرما ہونے کا معنی کیا ہو؟ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت، یعنی سلطنت کی رسی، اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں لی ہو۔ بہرحال دیکھا آپ نے دو تعویل، جبکہ دو کی دونوں کیا ہیں؟ دو کی دونوں بے اصل ہیں۔ کتاب و سنت میں ان تعویلات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال استوا علی العرش کا تفصیلی مفہوم خواہ کچھ بھی ہو، قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد، ابھی سنیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالی محض خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ مدبر کائنات بھی ہے۔ یہ اصل معنی کہاں سے نکال کر لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کرنا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ذہن نشین کرنا، یعنی یہ چیز ذہن میں بٹھانا ہے کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مخلوقات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام بھی چلانے والا ہے۔ یہ بتانے کے لیے عرش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کہاں سے یہ بات لے کر کے آئے؟ کیا دلیل ہے میرے بھائیوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس تفسیر بالرائے، اپنی عقل کے ذریعے تفسیر، اپنی رائے کے ذریعے تفسیر، اپنی لاجک اور تھیوری کے ذریعے سے، اپنی نظریات کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا، اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اس میں بھی عرش کا ذکر ہے۔ عرش والی یہ بات پوری ختم ہو جائے انشاءاللہ، پھر ہم لوگ اس سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ترجمہ جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا ترجمہ تو صحیح کیا،
لیکن پھر تفسیر میں اس کا انکار کرتے ہوئے کیا لکھا؟ رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطنت کہنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سلطنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں عرش ہے کہ نہیں عرش ہے؟ اگر یہ کہنا ہوتا تو اس کی جگہ پر کیا حکومت اور سلطنت کا لفظ نہیں آ سکتا تھا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت پانی پر تھی، تو پانی پر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، عرش ہی کا انکار ہے۔ سلطنت کہہ کر کے کس کا انکار ہے؟ عرش کا انکار ہے، کیونکہ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش، اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر تھی، تو سمجھ میں بھی بات نہیں آتی کہ پانی پر حکومت تھی کیا مطلب ہے؟ پانی پر حکومت تھی کیا مطلب؟ ابھی کہہ کر کیا ہے کہ مدبر کائنات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت صرف پانی پر تھی، بقیہ کائنات، بقیہ مخلوقات جو بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مخلوقات تھی، اس پر کون نظام چلاتا تھا؟ اس پر کس کی سلطانی تھی؟ کس کی سلطنت تھی؟ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں آپ کو بہت سارے سوالات کے گھیرے میں ڈال دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دراصل اپنی ہوس، اپنی خواہشات، اپنی رائے، اپنی عقل اور لاجک کے مطابق یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں ہماری رائے، ارائیتا، کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے میرا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں خاص طور پر سرے سے کیا ہے؟ عقیدے کے باب میں سرے سے حرام ہے میرے بھائی، منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جو مسائل صرف اور صرف حتیٰ کی شریعت کے اور احکام و مسائل حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں بھی جن مسائل کی صریح دلیل موجود نہیں ہے، اجتہادی مسائل ہیں، ان مسائل میں علماء مجتہدین جو اجتہاد کے مقام پر فائز ہوں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ اجتہاد کر کے کسی مسئلے کا حکم صادر کریں، نکالیں۔ ورنہ یہ طریقہ کہ میرے سمجھ میں یہ مفہوم آتا ہے تو ایسے ہر آدمی کہے گا میری سمجھ میں یہ مفہوم آتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے کلام میں کس چیز سے ہوتی ہے، صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کی حدیثوں سے کیا تفسیر ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے کیا تفسیر ہوتی ہے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ آدمی اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے کوئی مفہوم نکالے اور اسے امت کے سامنے پیش کرے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے مزید، جب آدمی اصل سے ہٹ جاتا ہے نا، اصولوں سے ہٹ جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ قرآن کی آیات سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، آثار سے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، ان کے شاگردوں نے کیا سمجھا، جب تک ان اصولوں پر آدمی قائم رہے گا کوئی پیچیدگی اس کو پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس سے ہٹ جائے گا، جب اپنی عقل کو ڈال دے گا، تو پھر نہ جانے اس کی عقل اس کو کہاں کہاں لے کر کے جائے گی۔ جو سمجھ میں آئے گا اسے مانے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا انکار کر دے گا۔ اس لیے سورہ حاقہ کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی عرش کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، حملۃ العرش جنہیں کہا جاتا ہے، ملائکہ حملۃ العرش۔ اللہ فرماتا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن یعنی قیامت کے دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ ارے بھائی متشابہات میں سے ہے، جو آیتیں متشابہات میں سے نہیں تھیں، محکمات میں سے تھیں، اس کو تو اپنی عقل سے آپ نے الٹا سیدھا کر دیا۔ محکم آیتوں کی تفسیر آپ نے اپنی عقل کے ذریعے سے ایسی کی کہ اس کی دھجی بکھیر کر کے رکھ دی۔ اگر اسے بھی محکم نہ سمجھتے، متشابہ کہہ کر کے چھوڑ دیے ہوتے، تو شاید یہ قرآن کے ساتھ انصاف ہوتا، یا کم از کم اپنے علم کے دائرے میں رہنے کی بات ہوتی، اور یہ بہتر ہوتا آپ کے بھی حق میں، امت کے بھی حق میں۔ لیکن محکم آیتوں کی جس کا معنی بالکل واضح، سلف سے خلف تک سب واضح، اس میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے اس کا معنی نہ جانے کیا سے کیا کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا نا اللہ کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوں گے 8، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے عرش بھی بہت بڑا ہے نا، مخلوق ہی ہے۔ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے،
اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ آدمی اپنے دام میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی پھنس جاتا ہے۔ اب اگر عرش کا ترجمہ کر کے اس سے پہلے ساری آیتوں میں کیا آئے ہیں؟ اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کا عرش آج فرشتے اٹھائے ہوں گے، تو سلطنت کیا اٹھائے ہوں گے؟ حکومت کو اٹھانے کی چیز ہے جو 8 فرشتے اٹھائے رہیں گے۔ اب کوئی سامان ہے نا وہ جسے اٹھائے ہوں گے۔ اب حکومت کا ترجمہ کر کے آئے ہیں تو یہاں اس کو متشابہ بنا دیا، سلطنت کا ترجمہ کر کے آئے ہیں تو متشابہ بنانا ضروری ہے نا۔ وہاں مان لیے ہوتے تو یہاں پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہاں عرش کو ایک مخلوق نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے، اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ، عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی مان لیے ہوتے تو یہاں یہ متشابہ کہنے کی نوبت نہیں آتی۔ وہاں گڑبڑی کی تو یہاں پر متشابہ کہنا ان کی مجبوری بن گئی، جبکہ نہ وہاں کوئی مجبوری ہے نہ یہاں کوئی مجبوری ہے۔ اگر اس کو عرش مانا ہوتا، اس کا ترجمہ ویسے ہی کیا ہوتا جیسے کرنا چاہیے، تو یہاں پر فرشتوں کے اٹھانے میں کوئی دشواری سمجھنے میں نہیں ہوتی۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز، نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے۔ دیکھا آپ نے، وہاں پر عرش کا معنی سمجھ میں ان کو آ گیا، حکومت سلطنت کا ترجمہ کر دیا، اور یہاں جب فرشتوں کو اٹھانے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ عرش کا کیا معنی، عرش کیا چیز ہے، اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ بھئی کیفیت سے مطلب ہی نہیں ہے ہمیں، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اور اتنا ہی کہنا ہے، اتنا ہی ماننا ہے، ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ کیفیت کا علم اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں دیا گیا، اس لیے کیفیت تو بیان ہی نہیں کرنا ہے، بلا کیف، بغیر کسی کیفیت کے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، نہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ بات بہرحال، یہ دیکھیے اب آگے انکار، عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے، بہرحال قابل تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اسے عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنی عقیدے کی، کتنی باتوں کی دھجیاں اڑا دیا اس ایک جملے کے اندر۔ دیکھیے ایک ایک کر کے، سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ یہ بات قابل تصور نہیں ہے۔ کیا ایمان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی آیت کریمہ پر؟ جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے کیوں قابل تصور نہیں ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ اب چونکہ آپ نے جیسے مخلوق کے بارے میں تم سوچتے ہو، ہم سوچتے، ایسے ہی آپ نے کس کے بارے میں سوچ لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس لیے کہہ دیا کہ یہ بات قابل تصور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پر اپنی عقل کو حاکم نہیں بنانا ہے، اسے صحیح تسلیم کر لینا ہے، ایمان رکھنا ہے، مان لینا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایک بات تو یہ، اس کے بعد دوسری، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا، بیٹھنے کی بات کہاں سے لے آئے؟ کوئی دلیل کتاب و سنت کی ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی اب کہتے ہیں کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور کیفیت بیان کر دیا۔ کیفیت بیان کیا کہ نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، لیٹا ہے، کوئی جملہ استعمال نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، کیسے ہے اس کی کیفیت ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمارا اتنا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کی لائق ہے، شایع نشان ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے۔ اب بیٹھنا سونا ایک کیفیت، تو بیٹھا ہوا ہوگا، یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، 8 فرشتے اسے عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے اسے عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا فرمایا ہے اتنا ہی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس کے سوا نہیں اور اس کیفیت کے علاوہ نہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس قیامت کے دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، اتنا ہی ماننا ہے۔
اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا، بیٹھا ہوگا، نہیں بیٹھا ہوگا، ہمیں اس میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے میرے بھائیو سرے سے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر صاف لفظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوں گے، اور وہاں عرش کی تعویل حکومت سے کر کے آئے ہیں، تو یہاں پر یہ کہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں سب کچھ مان لینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جناب، افسوس کی یہی عقیدہ سر سید نیچری اعتزالی عقلانی کا بھی تھا۔ یہ بات سر سید نے بھی کہی ہے، یہاں پر مناسبت کی بنیاد پر اس کو بھی نوٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا تھا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں جو آیت کریمہ اس سے پہلے اس کا تذکرہ گزرا ہے، اس کی تفسیر کے تحت، یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے نیچے لکھتے ہیں الذین یحملون العرش، دوسری آیت میں آیا ہوا ہے کہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سر سید نے کہا ہے الذین سے اہل ایمان انسان مراد ہے، نہ کہ فرشتے۔ یہ دیکھا آپ نے، ایسی تفسیر تو آپ نے زندگی میں سنی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے عرش کو کون اٹھائے ہوں گے؟ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مراد اہل ایمان انسان ہیں، یعنی انسانوں میں مومن مراد ہیں، اس سے کہ مومن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ عجیب بات، وہ فرشتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے جن کی قدرت کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ انسان ہے، نہ کہ فرشتے۔ عرش کے معنی سلطنت کے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں، یعنی حضرت نے بھی عرش کا معنی سلطنت لیا ہے، اور فرشتے، اللہ فرماتا ہے کہ عرش کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، یہ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ کا معنی یہ نہیں کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوں گے، بلکہ انسان، ایمان والے انسان اٹھائے ہوں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس حوالے سے باتیں تو کئی ایک ہیں، بہت ساری ہیں، اور اسی طرح سے مولانا مودودی نے اعتزال اور تجہم کی راہ اختیار کرتے ہوئے اور بہت ساری ثابت شدہ صفات کا انکار کیا ہے۔ تو یہ ایک مثال خالی آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے عرش کے بارے میں قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بارے میں مولانا مودودی نے کیا کچھ بیان کیا ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ، کیسے اس کی تعویل کی، کیسے اس کے اندر ہیرا پھیری کی، کیسا اس کا معنی میرے بھائیوں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی ایک مثال تھی۔ بقیہ بہت ساری باتیں ہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی، ہمارا یہ سیشن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اعتزال کی فکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی دلیلوں کو، کتاب و سنت کے نصوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام تابعین کی سیرت اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنے کی، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ عقلانیت سے، خود رائی سے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں اپنی لاجک و دانشوری سے اور اسے حاکم بنا کر کے کتاب و سنت پر میرے بھائیوں چلنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔